محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سورہ بقرہ کے 218 آیتیں ہم پڑھ چکے تھے، 218 آیتیں پڑھ چکے تھے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم آج آیت نمبر 219 سے 219 سے انشاءاللہ تعالیٰ شروع کرتے ہیں۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما ویسألونک ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر۔ وہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب کے بارے میں۔ عن الخمر، یسألونک آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الخمر شراب کے بارے میں، خمر شراب کو کہتے ہیں، والمیسر اور میسر کے بارے میں، میسر کہتے ہیں جوے کو۔ خمر اصل میں خمر جو ہے یہ خمار سے یہ لفظ ہے، خمار، اور خمار کا مطلب ہوتا ہے اوڑھنی جو اڑا دیتے ہیں، جی، جو خواتین استعمال کرتے ہیں اس کو خمار استعمال کرتے ہیں، خمار کہا جاتا ہے اس کو۔ اور خمر اس لیے کہا جاتا کیونکہ یہ عقل کو ڈھانک دیتی ہے، عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے شراب پینے کے بعد، اور بندہ سمجھ نہیں پاتا کہ کیا صحیح کر رہا ہے، کیا غلط کر رہا ہے، کیا اوور کر رہا ہے، وہ اس کو سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ دماغ صحیح سے کام نہیں کرتا، اس لیے اس کو دماغ کو وہ ڈھانک دیتی ہے، کور کر دیتی ہے، اس لیے اس کو خمر کہا جاتا۔ اسی طرح میسر جوے کو میسر کہتے ہیں، سٹا بولتے ہیں نا، ہمارے یہاں سٹا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، سٹا لگانا یا جوا کھیلنا، تو یہ اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے میسر اس لیے کہتے ہیں، یہ اصل میں یسر سے نکلا لفظ ہے۔ یسر کہتے ہیں آسانی پیدا کرنا، کیونکہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ جوا کھیلنے سے یکایک ہم مالدار ہو جائیں گے۔ جوا کھیلنے والا یہی امید سے کھیلتا ہے کہ بھئی ایک قسمت لگ جائے اور یکایک وہ مالدار ہو جائے، محنت نہیں کرنا ہے، اس کو ٹائم نہیں دینا ہے، اس کو جاب نہیں کرنا ہے، اس کو پڑھائی نہیں کرنا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں محنت مزدوری نہیں کرنا، کوئی شٹر اٹھانا نہیں ہے، کوئی وقت کی پابندی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بس پیسہ لگاتے جائے، چند پیسہ لگتا اور بہت زیادہ پیسہ آ جائے اور یکایک میں اچانک جو ہے لکھ پتی اور کروڑ پتی بن جاؤں۔ تو آسان کمائی کے تلاش میں بندہ پیسہ لگاتے جاتا ہے، اور یہ ایسا سمجھتا ہے بندہ کہ ایسا کرنے سے وہ مالدار ہو جائے گا۔ یہ اس کی غلط فہمی ہے، اور اسی وجہ سے اس کو، کیونکہ اس میں آرام طلبی اور آسانی سے پیسہ کمانے کی نیت ہوتی ہے، اس لیے اس کو نام میسر، یسر سے نکلا لفظ میسر، آسانی سے کمائے جانے والا پیسہ اس میں مراد ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے سوال کیا جاتا ہے سوال کرتے ہیں شراب اور جوے کے بارے میں۔ قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، اے محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے، فیہما ان دونوں میں، قل فیہما ان دونوں میں، خمر میں بھی اور میسر میں، اثم کبیر بہت بڑا گناہ، اثم گناہ کو کہتے ہیں۔ قل فیہما اثم کبیر، اے محبوب آپ ان کو بتا دیجئے کہ ان دونوں میں، شراب میں اور جوے میں بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس اور لوگ کے لیے چند فائدے بھی ہے۔ جی، شراب کے اندر چند فائدے بھی ہیں، اور اسی طرح سے جوے کے اندر بھی چند فائدے ہیں۔ جوا جب کھیلتا ہے بندہ، سٹا کھیلتا ہے تو 100 مرتبہ ہارتا ہے، ایک آدھ مرتبہ جیت جاتا ہے، ایک آدھ مرتبہ اس کی قسمت ساتھ دیتی ہے، اور وہ جو پیسے، تو یعنی کبھی کبھی اس میں فائدہ اس کو ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے شراب کے اندر بھی، شراب میں آپ کہیں گے کہ شراب میں تو فائدہ نہیں ہوتا، نہیں، ایسا ہوتا تھا۔ زیادہ سرد موسم اگر ہو تو کیا کہتے ہیں، اگر تھوڑی سی شراب پی جائے تو باڈی کے اندر گرمی آتی، ایسا ہم لوگ سے سنے۔ جی، اس طرح سے حضرت سیدی بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ، سیدی محمد عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ بھی غالباً جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے کسی مقام پر لکھے ہیں کہ رشین کچھ لوگ آئے تھے جو اسلام قبول کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کا یہ تھا کہ ہم شراب نہیں ترک کر سکتے، شراب ہم
ترک نہیں کر سکتے، شراب نہیں چھوڑ سکتے ہم۔ باقی سب آپ کہیں گے نماز پڑھنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا، روزہ رکھنا، یہ سب ہم کر سکتے ہیں، لیکن شراب چھوڑنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ ان کے علاقوں میں جہاں سے وہ آئے تھے وہاں پر سردی بہت زیادہ ہوتی ہے اور شراب سے تھوڑی بہت گرمی ملتی ہے، اور اس کے بغیر وہ لوگ زندہ نہیں رہ سکتے، ایسا ان کا خیال تھا۔ حالانکہ ایسا ہوتا نہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی چیز کو ترک کرنے کا، چھوڑنے کا حکم فرمایا ہے، اس کو حرام قرار دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بغیر لائف آسانی سے گزر سکتی ہے۔ لیکن ایک انسان کا مائنڈ سیٹ رہتا، اس کا ذہن بنا ہوا رہتا، تو وہ لوگ کا یہ مطالبہ تھا کہ اگر ہم سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ شراب بھی چھوڑنا ہے تو پھر ہم اسلام قبول نہیں کر سکتے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس وقت وہ آیت کریمہ کام آئی جو اللہ تبارک و تعالیٰ جس میں فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، اے ایمان والو نشے کی حالت میں تم نماز کے قریب نہ آؤ۔ یعنی ابتدائی اسلام میں جو حکم تھا کہ شراب اگر پی لیے تو نماز کے لیے نہیں آنا، نشہ اگر اتر جائے حالت نشے میں مسجد کو نہیں آنا، بغیر نشے کے ہی جب مائنڈ پورے طریقے سے کام کر رہا ہو، چاق و چو بند ہو، ایسی صورت میں ہی مسجد کو آنا، تو وہاں پر یہ حکم ان کو بتایا گیا تاکہ ان کو اسلام کے دائرے میں لا لیا جائے۔ جب اسلام میں آ جائیں گے اور اس پر عمل کرنا شروع کریں گے تو آہستہ آہستہ دیگر خرابیاں بھی، شراب وغیرہ بھی ان سے دور ہو جائے گی، دور ہو جائے گی۔ تو اس میں یہ بتانا یہ چاہا میں کہ اس میں کچھ فوائد بھی ہے، شراب میں کچھ فوائد بھی ہے۔ ایک اتفاق کی بات ہے کہ یہیں پر بنگلور میں کسی دور علاقے میں نکل گیا تھا کام سے، تو وہاں پر جو ہے میں کسی ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے کے لیے گیا، تو وہاں پر وہ لوگ سے پوچھا کہ بھئی نارمل ریسٹورنٹ معلوم ہوتا تھا، اور وہاں پر جو ہے میں کچھ سینڈوچز وغیرہ اس طرح سے آرڈر کرنے لگا، تو میں پوچھنے لگا کہ یہ کیا ہے، اس میں کیا ہے، اس میں کیا ہے، اس کا جو کنٹینٹ، جو چیز استعمال ہوتی نا اس میں، اس کی جو ریسیپی ہوتی وہ بھی میں پوچھنے لگا کہ اس میں کیا کیا ڈالا جاتا وہ بتاؤ۔ تو وہ بتانے لگا، مشورے دینے لگا اور کہنے لگا کہ اس کے اندر ریڈ وائن آتی ہے صاحب، ریڈ وائن آتی ہے، اور یہ ریڈ وائن بہت اچھی ہوتی ہے، بڑی ہیلتھ کے لیے وہ سے رہتی ہے، ایسی رہتی ہے۔ میں بولا نہیں بھائی، ریڈ وائن، وائٹ وائن، وائن ہم کو نہیں چاہیے، شراب ہم کو نہیں چاہیے۔ تو پھر وہاں سے جو ہے میں بالکل وہ نان ویج والا جو ہوتا ہے بالکل ہلکا پھلکا ترکاری کا کھا کر میں نکل گیا۔ مجھے اس کا اندازہ، یعنی دیکھنے سے اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ یہاں پر شراب بھی کیا کہتے ہیں کھانے کی چیزوں میں ملائی جاتی ہے۔ تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ جو شخص مجھے پیش کر رہا تھا، جب وہ شراب کا ذکر کر رہا تھا تو ساتھ میں اس کے فوائد بھی بتا رہا تھا کہ تھوڑی سی پینے سے یا تھوڑی سی کھانے میں استعمال کرنے سے یہ فائدے ہوتے ہیں۔ ہاں بے شک ہوتے ہیں، اس کا انکار قرآن کریم بھی نہیں کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود بیان فرما رہا ہے وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اس میں لوگوں کے لیے چند فائدے، وَمَنَافِعُ نکرہ کا لفظ آیا ہے جی، وَمَنَافِعٌ كَثِيرًا نہیں، اثم کبیر ہے، گناہ بڑا ہے، چند فائدے بھی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور ان دونوں کا گناہ ان دونوں کے فائدے سے زیادہ ہے۔ جی اگر کوئی بزنس آپ کرنے جا رہے ہیں اور اس میں انکم کم ہے اور لاس زیادہ ہے تو آپ کریں گے کیا؟ آپ کہیں گے کہ نہیں، لاس زیادہ ہے تو اس میں ہم نہیں اس کو استعمال کریں گے، ہم یہ بزنس نہیں کریں گے، یہ ڈیل ہم نہیں کریں گے۔ اسی طرح سے یہ شراب کا مسئلہ اور جوئے کا مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر لاس زیادہ ہے، نقصان زیادہ ہے، گناہ زیادہ ہے، فائدہ کم ہے۔ تو کم فائدے کے لیے زیادہ نقصان کرائے جانا یہ خلاف عقل بات ہے اور خلاف دین کی بات ہے۔ یہ دین اور عقل ایک ساتھ چلتے ہیں، یاد رکھیں ہمیشہ، دین اور عقل ایک ساتھ چلتے ہیں۔ دین میں کوئی بھی شے خلاف عقل نہیں ہے۔ اگر کوئی خلاف عقل بات بتاتا ہو تو وہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ ہاں دین کی کوئی بات کو جلد بازی کرنا اور کہنا کہ میرے سمجھ میں نہیں آیا لہٰذا یہ دین نہیں ہے، نہیں بابا، آپ کی سمجھ سے نہیں، اوورال سمجھ کے مطابق دین اور انسان کی سمجھ ایک ساتھ رکھا اللہ تعالیٰ۔ اوورال سمجھ جو عقل ہوتی ہے، کوئی آدمی اپنے دماغ پہ قیاس کر لے، اس کا بھیجا اتنا ہی ہوگا، اس کی سمجھ اتنی چھوٹی ہوگی اور کہے گا کہ وہ میں نہیں سمجھا۔ نہیں، آپ تھوڑا سا گہرائی میں جائیں، دین کی ہر بات عقل اور سمجھ کے مطابق ہے۔ تو سمجھ یہ بات کہتی ہے، اس بات کو قبول کرتی ہے کہ جہاں پر نقصان زیادہ ہو، گناہ زیادہ ہو اور فائدہ کم ہو، اسے ترک کر دیا جانا چاہیے۔ عرب میں کیا ہوتا تھا قدیم زمانے میں، اسلام کی آمد سے قبل عرب میں یہ طریقہ ہوتا تھا کہ کیا کہتے ہیں، جب بہت زیادہ سرما ہوتا، سردی کا موسم بہت زیادہ ہوتا، تو ایسے وقت پہ پیسے والے لوگ جمع ہوتے تھے کسی مقام پر،
مقام پر جمع ہوتے، وہاں پر آگ لگاتے اور بیٹھ کر سب تھوڑی تھوڑی شراب پیتے، تھوڑی تھوڑی کیا ٹھیک ٹھاک شراب پیتے، اور وہ شراب کی ایک محفل ہوتی پیسے والوں کی، اور وہ شراب پی کر اس کے بعد گھومتے اور تلاش کرتے، جو سب سے اچھا اونٹ دکھا اسے پکڑتے اور اس کو ذبح کر دیتے، نشے کی حالت میں اس کو پکڑتے اور اس کو ذبح کر دیتے، اور ذبح کر کے پھر اس کو پکاتے، اس کو کھاتے، اور اس کا جو بہت زیادہ گوشت رہتا نا، اب آپ 5 آدمی مل کر اگر ایک اونٹ کاٹ دیں گے تو گوشت تو 100 آدمی کا نکلتا اس کے اندر، اتنا زیادہ گوشت اس کے اندر نکلتا۔ تو وہاں پر ہوتا یہ تھا کہ ان مالداروں کے اطراف میں غریب لوگ جمع ہو جاتے، جہاں بھی مالداروں کی بیٹھک ہوتی، ایک رواج تھا ان کے یہاں، پیسے والوں کی بیٹھک اس طرح سے ہوتی تھی سرما کے موسم میں کہ وہ شراب پی کر کوئی اونٹ کاٹ دیتے، کسی کا بھی، یعنی کہ مقرر نہیں ہوتا، خرید کر نہیں لاتے تھے وہ، کوئی چلتا پھرتا اونٹ کاٹ دینا ان کی شان ہوتی تھی یہ، کہ کوئی اونٹ انہوں کاٹ دیتے، اور وہ گوشت جو ہے وہ فقراء میں تقسیم کرتے، تھوڑا بہت کھا لیتے، اور جو باقی فقراء رہتے اس کے ان کے درمیان وہ گوشت بانٹتے، اور جب اس اونٹ کا مالک تلاش کرتے ہوئے آتا اور اس کو پتہ چلتا کہ یہ حضرات وہ اونٹ کاٹ دیے، تو پھر وہ پیسے والے لوگ اس کی قیمت بھی ادا کرتے تھے، یعنی بغیر اجازت کاٹ دیتے تھے، اور اس کے بعد اس کی قیمت بھی ادا کرتے تھے اور فقیروں میں تقسیم بھی کرتے تھے۔ تو اس طرح سے یعنی شراب کی حالت میں وہ لوگ جو ہے اس کو فائدہ بھی ہوتا تھا، غریبوں کا فائدہ بھی ہو جاتا تھا اس کے اندر، لیکن نقصانات بھی ہوتے تھے اس کے اندر، کیونکہ حالت نشے میں جب وہ کسی کا اونٹ لے لیتے، اگر وہ اس کا پسندیدہ اونٹ تھا اور وہ بیچنا ہی نہیں چاہتا اور اس کی ضرورت تھی تو وہ پیسے لے کر کیا کرے گا؟ اس میں لڑائیاں جھگڑے بھی ہو جاتے تھے، خون خرابے بھی ہو جاتا تھا۔ اچھا، اس کے اندر بہرحال اس طرح کے معاملات ہوتے تھے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اشارہ، حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اس زمانے کے خراب کام کے اندر بھی کچھ بھلائی کا پہلو ہوتا تھا۔ دیکھیے قدیم زمانے میں برا کام انسان کر رہا ہے تو اس کے اندر بھی جو ہے اپنی شان بتانے کے لیے، اپنی واہ کروانے کے لیے وہ پھر غریبوں میں تقسیم بھی کر دیتا تھا۔ تو برائی کے اندر بھی تھوڑی بہت بھلائی پرانے زمانے میں ہوتی تھی، اور آج کی برائی تو بس برائی ہی برائی رہ گئی ہے۔ اس کے اندر پھر لڑائیاں جھگڑے بھی ہو جاتے تھے، مار توڑ بھی ہو جاتا، قتل بھی ہو جاتا تھا، کیونکہ جب دماغ کام نہیں کر رہا ہو تو کسی کی بھی جانور پر ہاتھ ڈال دیں گے، کسی سے بھی لڑائی ہو جائے گی۔ تو پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان دونوں کا جو نقصان ہے، ان دونوں کا جو گناہ ہے، وہ ان دونوں کے فائدے سے بہت زیادہ ہے۔ پھر آگے سوال کرتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ۔ اچھا، آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات اس کے اندر یہ بھی ہے کہ آج کے زمانے میں حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ بھی کافی اس پر لکھے ہیں کہ آج کے زمانے میں کئی ڈپارٹمنٹ ہم دیکھتے ہیں، ابھی تو بڑے کم ہو گئے، ہمارے بچپنے میں زیادہ یہ نظر آتے تھے، محکمہ نشہ بندی کہتے تھے، محکمہ نشہ بندی، جی، انسداد نشہ بندی، یہ جو نشہ کرتے ہیں لوگ، شراب پینا اور کیا کہتے ہیں ڈرگز لینا وغیرہ، ان چیزوں کو روکنے کے لیے باضابطہ محکمے ہوتے تھے، باضابطہ گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ ہوتے تھے۔ آپ جائیں، آج بھی جو ہے، آپ گجرات میں آپ چلے جائیے، وہاں پر شراب بین ہے، آپ بہار میں چلے جائیں، وہاں پر شراب بین ہے، کئی علاقوں میں شراب بین کیا ہوا ہے۔ پہلے پورے ہندوستان میں اس بات کے لیے کوشش کی جاتی تھی، جدوجہد کی جاتی تھی کہ شراب کو روکا جائے، کیونکہ مسئلہ یہ صرف اسلام کا نہیں ہے، یعنی صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، بات تو اسلام کی ہے، لیکن ساتھ ساتھ بات لاجک کی ہے، عقل کی ہے۔ کوئی بھی عقل مند انسان اس بات کو قبول نہیں کرتا کہ اس کا دماغ کچھ دیر کے لیے نشے میں چلے جائے، سند ہو جائے، سمجھنے کے لائق نہ رہے۔ اور اس میں طلاق ہوتے ہیں، اس میں مار دھاڑ ہوتے ہیں، اس میں قتل ہوتے ہیں، جی، کیا کہتے ہیں اس کو، الخبائث کہتے ہیں، شراب کو الخبائث کہتے ہیں، الخبائث، کیا کہتے ہیں، گندی چیزوں کی ماں کہتے ہیں شراب کو۔ بندہ شراب پینے کے بعد پھر بے حیائی بھی کرتا ہے، زنا بھی کرتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، قتل بھی کرتا ہے، ڈاکہ بھی ڈالتا ہے، سڑک پر پڑا رہتا ہے، بدبو پھیلاتا ہے، کیا کیا اس سے اتنے برائیاں شراب کے اندر، 20 برائیاں انسان سے نکلتی۔ اور اس وجہ سے کیا کہتے ہیں، ہر محکمہ اس کے اوپر کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا۔ آپ یورپ میں چلے جائیے، یورپ کے اندر 14 سال سے کم عمر بچے اگر شراب پیتے ہوئے نظر آئے تو وہ حکومت ان کو روکتی ہے، کیونکہ حکومت کو معلوم ہے یہ نقصان دہ ہے، لیکن ان کی ضرورت بھی ہے، یہ بڑے حکمرانوں کی چال رہتے ہیں،
جو بڑے سیاستدان ہوتے ہیں نا، سیاسی جماعتیں، اگر لوگ کو شراب میں، نشے میں اور انٹرٹینمنٹ میں اور بیکار چیزوں میں الجھا کر نہیں رکھیں گے تو پھر وہ ان سے سوال کریں گے نا کہ لائٹ کیوں نہیں آ رہی ہے، پانی کیوں نہیں آ رہا ہے، حکومت برابر کیوں نہیں ہے، سڑک کیوں نہیں بنی، لائٹ برابر کیوں نہیں لگی، جابس کیوں نہیں مل رہے ہیں، کرپشن کیوں پھیل رہا ہے، وہ سب سوال کریں گے۔ تو اس لیے نوجوان نسلوں کو اور لوگ کو کیا کہتے ہیں، شراب میں اور بے حیائی میں اور فضول کاموں میں الجھا کے رکھنا ان کی ضرورت ہوتی ہے، الجھا کے رکھنا ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ ورنہ انصاف سے اگر دیکھا جائے تو سارے کی ساری دنیا مل کر بوقت واحد شراب کے خاتمے کے لیے کام کرنا چاہیے، کیونکہ سب کو پتہ ہے یہ بات کہ شراب میں نقصان زیادہ ہے، فائدہ بہت کم ہے۔ یہ ساری کیا کہتے ہیں جو بلائیں ہیں شراب سے آتی ہے، یہ سب ذکر کر دیا میں۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر انسان کے ہیلتھ پر اس کا کتنا برا اثر ہوتا ہے، اس کا لیور خراب ہو جاتا ہے اور انسان بالکل کمزور ہو جاتا ہے، یہ سب چیزیں پھر الگ سے ہے۔ اتنے بڑے بڑے نقصانات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ، ان کا گناہ زیادہ ہے۔ کیوں گناہ ہے؟ کیونکہ انسانیت کو اور انسان کو ہارم کر رہا ہے، انسان کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، یہ شراب اور جوا ان کا فائدہ کم ہے اور فائدے سے زیادہ، بہت زیادہ ان کا نقصان ہے اور ان کا گناہ ہے۔ آگے سوال کرتے ہیں، ابھی تو نہیں نظر آ رہے، محکمہ نشہ بندی وغیرہ فیل ہو گئے یہ سب۔ ابھی جو محکمہ نشہ بندی ہوتے تھے، شراب کو بند کرانے پر محنت کرتے تھے، اور یہ سب فیل ہو گئے۔ حکومتوں کی حکومتیں فیل ہو گئے صاحب، مشن ایک آدمی دو آدمی کا نہیں ہے جی۔ آپ تصور کریں کیا کہتے ہیں، بچے کے ہاتھ میں تک شراب آ گئی، مرد تو مرد ہے، عورتوں کے ہاتھ میں شراب آ گئی، ہر طرف اتنی زیادہ ہو چکی ہے شراب کہ اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے، کوئی یعنی کامیاب نہیں ہے۔ اور تصور کریں کہ کدھر یہ حکومتیں اور کدھر یہ طاقتیں اور کدھر یہ کروڑوں کا بجٹ، ان کی پولیس، ان کے ڈپارٹمنٹس، ان کے سی آئی ڈیز، ان کے انٹیلیجنس، وہ سب ملا کر بھی سب کے سب ایک ساتھ فیل ہے شراب کو روکنے کے مسئلے میں۔ صرف ہندوستان کی حکومت نہیں، دنیا بھر کی حکومتیں اس مسئلے میں فیل ہیں۔ اور کدھر ایک آقا نبی اکرم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک شخص جو اٹھے تھے یہ مشن لے کر کہ شراب کو بند کرانا ہے اور شراب سے انسانیت کو بچانا ہے، پورے عرب علاقے سے، پورے اسلامی علاقے سے شراب کا خاتمہ کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اکیلے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کامیاب مشن چلائے، اور کئی بیسیوں حکومتیں، ہزاروں لاکھوں کروڑ کے بجٹ رکھنے والی حکومتیں نشے سے انسان کو روکنے میں ناکام ہے، ان کے سلیبس ناکام ہے، ان کے پنشمنٹس ناکام ہے، ان کے قوانین، ان کے لاز، ان کے آرٹیکل سب ناکام ہیں، ان کی پولیس ناکام ہے، سب ناکام ہو گئے ہیں۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس کامیاب ہے، ان کے علاوہ کوئی اور کامیاب نہیں ہوا۔ اور جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کیا، ان سے محبت کیا، ان کو فالو کیا، انہی کے منہج کو، انہی کی سنت کو، انہی کے طریقے کو جو اپنایا، وہی انسان پھر نشے سے بچنے اور نشے سے لوگوں کو بچانے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ ایک ہی کامیاب اگزامپل آپ کو ملے گا۔ دوسروں کی تو عبادت خانوں کے اندر تک شراب آ گئی جی، دوسرے لوگ جو ہے اپنے چرچز کے اندر شراب لے کے پہنچ گئے، تو وہ کوئی کامیاب ہونے والا نہیں۔ کامیابی کا راستہ صرف ایک ہے، ایک ہی کامیاب ہے، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کو بھی کامیابی چاہیے وہ ان کا فالوور بن جائے۔ اگر انہی کے راستے پر چلیں گے تبھی شراب کو اور جوے کو بند کیا جا سکے گا۔ اگر انہی کے اوپر اعتراض کریں گے اور اسلامی احکام کے اوپر اعتراض کریں گے تو پھر ڈپارٹمنٹس بناتے رہنا، نشہ بندی اور انسداد نشہ بندی اور فلاں بندی کے جو ہے ڈپارٹمنٹس بناتے رہنا، ہزاروں کروڑ روپے خرچ کرتے رہنا، روک نہیں پاؤ گے۔ کامیابی کا راستہ صرف آقا کا راستہ ہے۔ پھر آگے فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور وہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ خرچ کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے قُلِ الْعَفُوَ، اے محبوب ان سے کہہ دیجئے جو ضرورت سے بڑھ کر ہو۔ العفو، اللہ تبارک و تعالی کبھی کسی انسان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بار نہیں ڈالتا۔ دیکھو جو فرق کیا فرما رہا ہے، العفو کہتے ہیں وہ مال میں جو ضرورت سے بڑھ جائے جی، جو آپ کی ضرورتیں ہیں، بیسک کھانا ہے، چاول ہے، یہ چیزیں ہیں، یہی اگر خرچ کر کے بیٹھ جائے تو پھر کھلائے گا کیا؟ ضرورت سے زائد کپڑا، ضرورت سے زائد کھانا، ضرورت سے زیادہ گاڑی، ضرورت سے زیادہ پیسہ، جو ضرورت سے زائد ہو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں خرچ کر دے۔ قُلِ الْعَفُوَ،
اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مقام پر فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اپنے ہاتھوں کو اس طرح سے ہتھکڑی جیسے ڈالتے ہیں نا، غل جو کہتے ہیں ہتھکڑی، ہتھکڑی پڑی ہوئی ایسا اپنے گلے کے پاس باندھ لو مت، یعنی کنجوسی کی انتہا بتا رہے ہیں، بخالت کی، کنجوسی کی انتہا، ایسے اپنے ہاتھوں کو بند نہ کر لو، ولا تبسطها كل البسط، اور پورے کے پورے ہاتھ بند کھول دو، یعنی مکمل کنجوسی بھی مت کرو اور جو کچھ ہے سب کچھ بانٹ کے مت بیٹھ جاؤ، نہ ایسا کرنا نہ ایسا کرنا۔ جی دونوں صورتوں میں جو ہے انسان ندامت اور حسرت کرتا رہ جائے گا، اس طرح سے نہیں کرنا، بلکہ ایسا کرنا ہے کہ اپنے اور اپنے گھر والوں کی ضرورت کو پہلے اٹھا کر رکھنا، ضرورت سے زائد جو ہے وہ لوگوں میں استعمال کرنا اور لوگوں میں بانٹنا اور لوگوں میں پھیلانا۔ قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، اسی طرح اسی طرح یبین اللہ لکم الآیات، یبین اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے تمہارے لیے آیات کو، نشانیوں کو، احکام کو، لعلکم تتفکرون تاکہ تم سوچو، غور کرو، سوچ بچار کرو، سوچو۔ یہ سب کے لیے دعوت ہے، مسلمانوں کے لیے، غیر مسلموں کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ دعوت ہے، غور کرو کہ تم شراب اور جوئے میں کیا تماشا کر رہے ہو، کیا تماشا کر رہے ہو اور کیا انسانیت کی نقصان کر رہے ہو، اس سے بچنا چاہیے، اس میں فائدہ کم نقصان زیادہ۔ فی الدنیا والآخرہ لعلکم تتفکرون،